بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین۔ آج کافی دنوں کے بعد دوبارہ ویلاگ کر رہا ہوں، چونکہ انٹرنیٹ کھل چکا ہے اور انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے تقریباً 12 بلین روپیز کا نقصان ہوا ہے، تو لہٰذا اگر سیاسی غیر استحکام رہتا ہے تو اس کے اثرات معاشیات کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ لیکن آج کی جو ہمارا ویلاگ ہے اس کے اوپر ہم 3 موضوعات کو ٹچ کریں گے مختصر انداز سے۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ کرناٹکا میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوئی ہے، کانگریس نے سیٹ زیادہ لی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں مختصراً میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہمارے جو ادارے ہے، جو ہمارا فوجی ادارہ ہے، وہ ایک جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، اور شمالی بلوچستان کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے جس میں تقریباً 6 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے، 6 شہادتیں ہو چکی ہیں، 7 تقریباً ہمارے فوجی جوان شہید ہیں، ان پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ تیسرا جو موضوع ہے وہ یہ کہ اب ریاست کو کیا رخ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کس طرف جانا چاہیے، کیا ہمیں مسائل کا تصفیہ چاہیے یا ہمیں مزید اس کو کانفلکٹ کے ذریعے سے اس ریاست کو اور زیادہ مشکل حالات کی طرف لے جانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شمالی بلوچستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں، ایک نئی دہشت گرد تنظیم جو کہ ٹی ٹی پی کا حصہ ہے وہ وجود میں آئی ہے، جس کا نام کہا جا رہا ہے کہ تحریک جہاد پاکستان کے نام سے۔ ان کی کیا صورتحال ہے، وہ وہاں پہ کیوں پنپ رہی ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت شمالی بلوچستان سے ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نثار احمد اچکزئی ہیں بلوچستان سے، اور بلوچستان کے شمالی علاقہ جات سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ نثار، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹی ٹی پی کی ایک نئی شاخ ہمیں نظر آ رہی ہے، تحریک جہاد پاکستان، اور ٹی ٹی پی بذات خود تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ کیوں کر پنپ پا رہی ہے، اور ان کو کیا کوئی سپورٹ مل رہی ہے یا باہر سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں۔ دراصل بات ایسی، کل مسلم باغ میں ہونے والی واقعہ تقریباً 24 گھنٹے بعد وہ بھی کور کمانڈر 12 میجر اپنا جنرل آصف غفور کی سربراہی میں وہ آپریشن مکمل ہوا، تو اس میں 7 شہید ہوئے ہیں اور 7 زخمی ہوئے ہیں، اور 6 دہشت گردوں کو مارا ہے۔ تو یعنی 12 گھنٹے بعد آپریشن مکمل، 24 گھنٹے بعد آپریشن مکمل یعنی ہوا، شدید لڑائی ہوئی۔ تو شدید لڑائی آپ خود سمجھے۔ انہوں نے پورا آپ قریبی رہائشی عمارتیں بھی تھے اور پوری کمپاؤنڈ کو انہوں نے اپنی اس میں لیا تھا، تاہم وہ اپنی مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا، تو سیکورٹی اداروں کو اس پر خراج تحسین پیش کرتے پہلی بار۔ جی بالکل، سیکورٹی اداروں نے بڑا، بالکل ایگزیکٹلی مگر یہاں اگر آپ چیک کریں تو بہت بڑی سطح پر لوگ رہتے ہیں، بڑی تعداد میں، تو ان کی جانیں بچائیے۔ تو سب سے پہلے میں سیکورٹی اداروں کو ٹھیک ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خاص طور پر آصف غفور صاحب کو۔ جی، لیکن بات، دوسرا یہ کہ وہاں سپورٹ کیسے مل رہی ہے، کارروائیاں کیسے کیوں صرف کر رہی یہ ہیں؟ تنظیم نہیں ہے، وہاں مختلف تنظیمیں ہیں جو ان کو غیر ملکی سپورٹ کر رہے ہیں۔ مثلاً سب کے سامنے یہاں بلوچستان میں جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو کون سپورٹ کر رہے ہیں، جس کی واضح ثبوت ہے میرے پاس نہیں، پوری دنیا کے سامنے بارہا ہماری تمام ذمہ داران نے اس کی نشاندہی مثلاً کی۔ اگر بھارت بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ تو کہتے ہیں جی سب سے پہلے، پاکستان ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا، ٹیررزم تو وہ خود کروا رہے ہیں، اس کی یہ مثال جو آپ بتا رہے ہیں۔ میں بولوں پوری بلوچستان میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار بھارت ہے، اور ہمارے پاس ثبوتیں ہیں، کلبھوشن سے لے کر تمام ثبوتیں۔ گزشتہ ٹائم پہلے ایک بلوچ لبریشن کی ایک تنظیمی کمانڈر کو پکڑا گیا تھا، اس نے واضح اعتراف کیا کہ ہمیں بھارت سے سپورٹ حاصل ہے۔ تو یہ اس طرح واقعات میں سب سے پہلے تو ہماری پڑوسی ملک ملوث ہے۔ یہ کارروائیاں صرف یہ نہیں، حال ہی میں بلوچستان میں چھوٹے بہت بڑی سطح پر کریکرز حملے ہوئے، غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا۔ میں پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً ہم سوچ رہے تھے 200 کے قریب کریکرز حملے ہوئے ہیں۔ تو یہ خوف پھیلانا، یہ وہ کرانا، تو یہ کس کی سازش ہے؟ ہماری صوبے میں بدامنی اور یہ اس طرح واقعات کا ہونا، نئے تنظیموں کے نام سے۔ اگر ہم ہمارے ادارے پرانے تنظیموں پر ہاتھ ڈالتے تو ادھر نئے تنظیمیں آتا ہے اور اپنی نئے نام سے وجود میں آتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ استحکام متزلزل رہے اور سی پیک ٹائپ جو پروجیکٹس ہیں وہ سکسیسفل۔ سب سے بڑی ٹارگٹ تو ان کی سی پیک ہے۔ ویسے عوام کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ہمدردی ہے کہ یہ آئے گا تو خوشحالی آئے گی اور ظاہر سی بات ہے، پوری صوبے کا قسمت نہیں، پر میرے ملک کی قسمت سی پیک سے منسلک ہے، تو اس لیے یہ سازشیں کر رہے سی پیک کی، منصوبہ رکوا رہے۔
جہاں سے بھی آپ کبھی پہلے دیکھ رہے تھے چینیز پہ وہ ہو رہے تھے، یا ہمارے یہاں کے ذمہ دار سیکورٹی فورسز یا دیگر لوگوں پہ اٹیک کس لیے ہو رہے؟ تو صرف ایک سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے یعنی ان کو سپورٹ ہے وہاں کے لوکل لوگوں کی، جیسے آپ بھی وہاں پہ جی موجود ہیں تو آپ بالکل، دیکھتے ہیں کہ ہم اداروں کی شانہ بشانہ ہے، آج جو سکون ہے وہاں آج بھی، مگر یہ لوگ چاہتے تھے روز ہفتے میں بہت بڑی ان کی پلاننگ بڑے واقعات میں پکڑے گئے، تو یہاں پہ آج جو جتنا بھی سکون ہے سیکورٹی فورسز کی بہت مدد شکریہ ہے۔ اچک زئی صاحب آپ تھینک کے یو، ٹائم شکریہ کا۔ پیش۔ نے اچک زئی صاحب کی بات سنی، اس سے آپ کو اندازہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز بڑا ٹف فائٹ کر رہی ہے اس وقت بلوچستان کے اندر، اور جو ملک کے اندر سیاسی استحکام اگر متزلزل رہتا ہے تو اس سے دشمن ممالک اور دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو کہ ہمیں نظر آیا 24 گھنٹے کی آپ کو فائٹ نظر آتی ہے، اور بلاخر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا قلعہ کما کیا بلوچستان کے اندر۔ اس کے ساتھ اس حوالے سے پہلے ہی رپورٹ واشنگٹن ڈی سی کے اندر تھنک ٹینک ریگارڈنگ پیس ہے، اس نے پہلے رپورٹ دی تھی کہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں پاکستان کے اندر وہ آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کرناٹک کے اندر جو انتخابات ہوئے، سے جو ایک ٹرینڈ ہے بھارت کے اندر وہ قائم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بی جے پی کا جو بیانیہ ہے، اور اسپیشلی ان کا بیانیہ الیکشنز کے قریب پاکستان مخالف ہوا کرتا ہے، ان کو لوگوں نے بائے کرنے سے انکار کیا ہے، اور وہاں پہ کانگریس کے بیانیہ نے ون کیا ہے، اور انہوں نے زیادہ تر سیٹس نکالی ہیں۔ اس کی تفصیلات میں بعد میں تفصیلاً آپ کے ساتھ کسی اور ویلاگ کے اندر شیئر کروں گا، لیکن جو یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارت کے اندر جو بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان کے فارن منسٹر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پہ جس انداز سے ان کے ساتھ بیہیو کیا گیا تھا، اور ان کے آنے کے بعد ان کی پیٹھ کے پیچھے جس طرح کے بیانات جے شنکر جو کہ بہت ہی وائز فارن منسٹر سمجھے جاتے تھے، انہوں نے جس غلط قسم کے بیانات دیے، جس سے بھارتی عوام کے اندر غصہ اور غم کی لہر ایک دوری، اور بہت ساری تنقید جے شنکر کے اوپر بھی آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت جو ریجنل لیول پہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے جو سپورٹ ہے وہ لوز کرتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں ملکی سطح کے اوپر، جو 3 دن پاکستان کے اندر سیاسی غیر استحکام رہا، اس سے پاکستان کی اکانومی کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، اور امید تو یہی کی جاتی ہے کہ آئندہ اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے گا اور اسباق حاصل کیے جائیں گے، اور اس میں چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ پاکستان کو ایک کرائسس سچویشن سے نکالنے میں انہوں نے مدد دی۔ اور اگر اس وقت چیف جسٹس صاحب کے اوپر ایک قسم کے بیانات اگر دیے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں تو یہ اداروں کی طرف جایا جا رہا ہے۔ پاکستان کوئی در و دیوار کا نام نہیں ہے، پاکستان ان اداروں کا نام ہے۔ ایک ادارہ جو قانون سازی کرتا ہے پارلیمنٹ، وہ بھی قابل احترام ہے۔ ایک ادارہ جو قانون سازی کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، وہ بھی قابل احترام ہے۔ اور ایک ادارے جو ان قانون سازی کے عمل درآمد کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی قابل احترام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب تک ہم اداروں کا احترام نہیں کریں گے تو پاکستان کا وجود جو ہے وہ متزلزل رہے گا۔ پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں، سارے ادارے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پارلیمنٹ ہے یا جوڈیشری ہے، اور اس کے ساتھ قانون ساز ادارے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ یا جسے آپ آرم فورسز بھی کہتے ہیں، یا پولیس کے ادارے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری غلطیاں ہیں اس سے بھی ہمیں سبق سیکھنا ہوگا، کیونکہ ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہے، وہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے ایک شہری کی اس کی لائف، لبرٹی اور پراپرٹی کا تحفظ کرنا ہے۔ ریاست کی جو سروسز ہیں ان تینوں شعبوں کے اندر، وہ اسی صورت میں ہوگا جب جو ریاستی ادارے ہیں وہ مستحکم رہیں گے، اور ریاستی اداروں کو ان کا استحکام کو متزلزل کرنا وہ ہمارے اپنے حق کے اندر موجود نہیں ہے۔ آج کا اتنا ہی کافی۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔